حبیب اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے نیلو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے نیلو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں بدلنے جا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دنیا و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجاب تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سید اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہ ہوا کے اندر تیر پھینکا اور نشانے پر جا کر لگے نا عین قرآن و حدیث کے مطابق اعلیٰ حضرت کی شاعری حدیث مبارکہ کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کے دربار میں عرض کی یا نبی اللہ اللہ نے سب سے دنیا کے اندر سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا دیکھو روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے میرا نور منور اس وقت بھی موجود تھا تو زمین و زمان تمہارے لیے حدیث قدسی اگر پڑھنا چاہیں حدیث قدسی کے اندر خود رب فرما رہا ہے آدم علیہ السلام سے اے آدم اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا نا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا کیونکہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں بسنے والی ہے جتنی بھی چیزیں میں نے عدم سے وجود عطا فرمایا ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے پہاڑ ہو چاہے ریگستان ہو چاہے جنات ہو چاہے درخت ہو چاہے حجر ہو چاہے شجر ہو کوئی چیز بھی دنیا کی ہو یہ جتنی بھی میں نے تخلیق فرمائی ہے یہ سب کا سب تخلیق فرمانا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے حبیب کے سب کے تمام چیزیں پیدا فرمائی ہیں اپنے حبیب کو پیدا نہ فرماتا کوئی چیز بھی پیدا نہ ہوتی اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ابھی ذوق لے کر ذرا پڑھیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے نیل و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں اور اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کھل کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ اشارہ کس کی طرف ہے مقام صحابہ میں مولا علی کی نماز اثر قضا ہوئی میرے آقا علیہ السلام کی جو ہے
آپ اطاعت و فرما برداری میں تھے. یہاں رب نے فرمایا واطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے حبیب کی اطاعت و فرما برداری کی اس نے میرے اللہ کی، اس نے مجھے اللہ کی اطاعت کی. خود قرآن کے اندر اللہ فرما رہا ہے. اب مولا کائنات کی اطاعت دیکھیے کیا ہے. آپ نے نماز عصر پڑھی نہیں تھی، آئے بلال نے بلایا ہے ادھر آؤ، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. سرکار مولا کائنات آئے، مولا حضور کی بارگاہ کے اندر، یا رسول اللہ بیٹھیے. مولا کائنات کو بٹھایا، سانوں پر حضرت مولا علی کے سانوں پر سر اقدس مصطفیٰ ہے. حضور آرامی یہاں عصر کا نماز کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب گیا. جب آنکھ کھولی میرے آقا نے دیکھا علی کی آنکھوں کے اندر آنسو. میرے آقا نے پوچھا یہ علی کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا کہ علی ادا کرو گے یا قضا کر کے پڑھو گے؟ تو مولا کائنات کا جواب بھی سنیے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یا رسول اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے علی قضا کرے. میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے. آپ کا اشارہ ہو جائے یہ ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر آ جائے. علماء فرماتے سرکار نے ہاتھوں کو دراز کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ایک روایت کا مفہوم ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی جانب دیکھ کر فرمایا یا اللہ تیرا میرا علی تیری اور تیرے حبیب کی اتباع فرما برداری میں تھا، علی کے لیے وہ سورج کو پلٹا دے. علماء فرماتے ہیں دیر نہیں لگی، ڈوبا ہوا سورج پلٹ رہا ہے. بولے کائنات نے نماز عصر ادا کی. اب اس پوری واقعے کو بتانے کا مطلب اعلیٰ حضرت کا وہ شعر آپ فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے پھر کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تابو تبا تمہارے لیے، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تابو تبا تمہارے لیے، زمین و زمان مکین و مکان تمہارے لیے. اچھا یہ ان کے لیے بات ہے. بولے کائنات کے لیے ڈوبا ہوا سورج آقا نے پڑھا نا. کسی شاعر نے کہا کہ جو اطاعت کو فرما برداری کے اندر لگ جاتا نا اللہ اس کے حبیب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایسے انعام و کرام کی بارشیں فرماتے ہیں. وہ اگر زبان کھولتے ہیں تو کائنات میں رب تعالیٰ کو جو زبان سے نکالتے ہیں کائنات میں رب کو پورا کر کے نکالتے ہیں. کسی شاعر کی روح پر بھی اور اس بات کو اس انداز سے اپنے شعرانہ انداز میں یوں بیان کیا اور کہتا ہے کہ بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا. بھرم رکھا نہ کرے اشارہ ہوا ڈوبا وہ سورج پلٹ آیا مولا کائنات کے لیے. وجہ کیا ہے مولا کائنات اتنا فرما برداری کے اندر لگے رہتا اس کے حبیب کی. پھر بات کہیں اور نکل گئی. بات یہ کرو کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت سماعت دی ہے. آقا کے دربار میں جو فرشتہ کھڑا ہوا ہے بحیثیت نوکر بحیثیت خالق، اس کو اللہ نے ایسی شان ایسی قوت سماعت دی ہے کہ ہم جہاں سے بھی پڑھ رہے ہیں وہ وہاں پر درود سن رہا ہے. ہم مسجد میں پڑھیں جب بھی وہ فرشتہ ہماری آواز کو سنتا ہے، ہم گھر کے اندر پڑھیں جب بھی وہ آواز سنتا ہے، ہم جو ہے کسی
بیابان ریگستان علاقوں کے اندر درود پڑھیں. جب بھی وہ فرشتہ ہماری آواز کو سنتا ہے، ہماری آواز اونچی نہیں کہ برابر والا سن لے، لیکن فرشتے کو اللہ نے کیسی قوت سماعت دی ہے کہ ہم دل کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں، پست آواز سے بھی سن رہے ہیں، تو وہ فرشتہ ہماری اس آواز کو جان بھی لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے. مزے کی بات، ہمیں ہمارا درود بھی سنتا ہے، ہمارے نام کو، ہمارے باپ کے نام کو بھی جان لیتا ہے. آقا کی بات کو میں عرض کرتا ہے، یا نبی اللہ، آپ کے فلاں امتی نے، فلاں کے بیٹے نے آپ کی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھا ہے، تو ایمان سے بتاؤ میرے آقا کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہوگی. اسی لیے ہم آمنہ کے لال علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. میرے ابتدا کے ساتھ آپ احباب کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت کا عنوان جو ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے متعلق فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہے ستاروں کی مانند ہیں. یہ حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام کی، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کے دامن کو تھام لے کامیاب ہوں گے، جو ان کے دامن کو چھوڑ دے کر گمراہ ہوں گے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی تعریف و تسبیح بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، رحیم کرنے والا بھی ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا بھی مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر دعا کرتے ہیں، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. پھر مزید دعا کرتے ہیں، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ان پر نہ چلانا جس پر تیرا غضب ہوا. اب یہ آیت مبارکہ، یہ پوری سورت کے اندر ہمارے لیے جو ہے بڑا سبق آموز باتیں، اگر بندہ لینا چاہے، سبق پکڑنا چاہے، جہاں ہم نے پڑھا صراط الذین انعمت علیہم، پہلے ہم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہر بندہ دعا کرتا ہے، مولا سیدھے راستے پر چلا. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن نماز پڑھتے، نماز میں دعا کرتے، مولا سیدھے راستے پر چلا. اس کا مطلب ہے کہ ہم سیدھے راستے پر حتی الامکان 100% ابھی گامزن نہیں ہوئے. ہم سیدھے راستے کی دعا کر رہے ہیں، مولا سیدھے راستے پر چلا. امید ہے کہ بھٹک نہ جائے. اسی لیے بار بار نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر اس آیت کریمہ کو دہراتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راستے پر چلا. پھر ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں، مولا صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلانا جس پر تیرا انعام ہوا. اب یہاں پر نقطہ یہاں سے ہم لیں گے، صراط الذین انعمت علیہم، مولا اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا. پتہ کر کیسے چلے کہ انعام اللہ نے کس راستے پر کیا؟ وہ راستہ ہے کون سا؟ وہ ہستیاں ہے کون سی جن پر اللہ نے انعام و کرام کیا؟ تو دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اگر راستہ طلب کرنا ہو، راستہ دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے انعام کیا نبیین پر، اللہ نے انعام کیا صدیقین پر، اللہ نے انعام کیا شہداء پر، اللہ نے انعام کیا صالحین پر. اب یہ چار ہستیاں ہیں ان پر اللہ نے انعام کیا. اللہ فرماتا ہے اگر ان چاروں کا دامن مضبوطی سے تھام لو گے، سیدھے